کیا خلیج میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج کم ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیوں؟ وہ کون سے خلیجی ممالک ہیں جہاں اب بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے کا رواج ہے اور کتنا؟ عربوں، خاص طور پر خلیجیوں کے ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں کیا بات تھی؟ ذرا سوچئے گا۔ آج جمعرات کا دن اور جون کی 2 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ تازہ اعداد و شمار اور جس طرح سے خلیج کے عربوں میں شادی بیاہ کے مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں اب ان کے درمیان عام نہیں رہ گئی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق عربوں میں خود مرد ہی اب یہ بات کرنے لگے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کی جائیں یا کم کر دی جائیں، لیکن چند دہائی سے پہلے تک تو 2 ہی نہیں بلکہ 4 شادیاں عام بات تھی۔ دوحہ کے عرب فیملی فورم آن میرج کی رپورٹ کے مطابق خلیج میں جہاں آج بھی سب سے زیادہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں وہ ہے کویت، جہاں 8.3% مرد ہی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے قطر، جہاں 7.88% لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے بحرین، جہاں ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کی تعداد 5.16% ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ عربوں کی اکثریت ایک سے زیادہ شادیاں کرتی ہے۔ عرب فیملی فورم آن میرج نے کہا ہے کہ ان ملکوں کے علاوہ خلیج کے دوسرے ملکوں سعودی عرب، سلطنت عمان اور امارات کے مطلوبہ اعداد و شمار موجود نہیں ہیں، لہٰذا ان کا درست تناسب لگانا مشکل ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ مہم چلی کہ لوگ دوسری شادی نہ کریں اور اس کے لیے کچھ شرطیں طے کر دی جائیں تاکہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ آج سے ہفتہ بھر قبل یعنی 24 مئی کو کویت میں کویتی وکلاء کی ایسوسی ایشن کے تعاون سے وہاں کی نیشنل ایسوسی ایشن آف فیملی سیکیورٹی نے، جسے رواسی بھی کہا جاتا ہے، ایک سیمینار کا انعقاد کیا جہاں خاندانوں میں استحکام یا اسٹیبلٹی لانے کے لیے 13 نکات پر مشتمل ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں نمایاں طور پر وہاں کے جسٹس منسٹر سے کہا گیا کہ وہ ملک کے پس منظر میں تبدیلی لا کر دوسری شادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پہلی بیوی نظر انداز ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بھی تجویز پیش کی گئی ہے کہ اس بات کو لازمی بتایا جائے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ اپنی پہلی بیوی کو اس کی اطلاع لازمی طور پر دے اور اپنی ہونے والی دوسری بیوی کو بھی بتائے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور پہلی بیوی کو اس بات کا حق دے کہ اگر وہ چاہے تو اس شادی کے رشتے میں بندھی رہے یا ایک طے شدہ مدت میں طلاق لے لے۔ یہ تو تھی کویت کی بات۔ سعودی عرب کے کچھ ایکٹیوسٹ نے سوشل میڈیا پر 4تھی شادی کے لیے مہم چلائی، لیکن اس کا برعکس یا الٹا نتیجہ سامنے آیا۔ لوگ سوشل میڈیا پر اس مہم کے حوالے سے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے خلاف پرزور انداز میں بولنے لگے۔ ہزاروں سعودیوں نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کے خیال کو مسترد کر دیا اور یہ مہم الٹی پڑ گئی۔ گزشتہ سال جب سعودی عرب میں خلق رجال و تزوج بالرابعہ کے نام سے 4تھی شادی کی ترغیب کے لیے مہم چلی تو ایک سعودی ایکٹیوسٹ عامر الحارثی نے ٹویٹر پر لکھا، میرے خیال میں مردانگی یہ نہیں کہ آپ کی 2، 3 یا 4 بیویاں ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ہفتے 2 ہفتے اپنی ایک بیوی کو اور خاندان کو پوچھتے بھی نہیں۔ یہ بہت بری بات ہے، اللہ کے ہاں ان سے اس خاندان کے بارے میں سوال ہوگا۔ مردانگی یہ ہے کہ انصاف کریں اور عقل سے کام لیں۔ ایک دوسرے سعودی راشد عبداللہ العجمی نے ٹویٹ کیا کہ اگر آپ اپنی پہلی بیوی سے ہی مطمئن ہو جائیں تو دوسری شادی نہ کریں۔
ایک اور سعودی ایکٹیوسٹ ابو خالد نے لکھا کہ اگر کوئی اپنی پہلی بیوی کو درست طریقے سے نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ بیوی پر ہی الزام عائد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسری شادی کر لے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ دوسری والی بھی پہلی والی کی طرح ہی ہوگی اور وہ بھی وہی چاہے گی جو پہلی والی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ایک سعودی رائٹر آمنہ الزروی کا کہنا ہے کہ آج کل بیشتر نوجوان ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیشتر خلیجی ملکوں میں مادی مشکلات ہیں۔ انہوں نے 1 سال قبل لندن کے روزنامہ العرب کو اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آج کل بیشتر مرد 30 سال کی عمر سے بھی زیادہ کے ہو جاتے ہیں اور شادی اور خاندان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، لہٰذا وہ ایک سے زیادہ شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اخراجات اور بڑھتی ذمہ داریوں کی وجہ سے بھی بہت سے نوجوان شادی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں بیشتر وہ لوگ جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پہلی شادی 19 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی اور انہوں نے شادی بیاہ اور خاندان کی ذمہ داریاں لے لی تھیں، اور اب جب کہ وہ 40 سال سے زیادہ کے ہو رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ پلان کر رہے ہیں، دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ کم عمر کی لڑکیاں ان زیادہ عمر کے مردوں کی دوسری بیویاں بن رہی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ مرد انہیں زیادہ اچھی زندگی دے سکتے ہیں۔ اس وقت جب الزروی کا یہ انٹرویو چھپا تو ایک عمانی خاتون ماہر نفسیات ندى الاطرش نے ٹویٹ کیا کہ مرد کا دوسری شادی کرنا خیانت یا دھوکہ نہیں بلکہ ایک جرأتمندانہ قدم ہے۔ اس پر ایک عمانی خاتون ایکٹیوسٹ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ آپ اسلامی فتوحات کے دور میں جی رہی ہیں، آج کے دور میں آئیے اور آج کی دنیا دیکھیے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں 584 کویتیوں نے دوسری شادی کی، 61 کویتیوں نے تیسری، 5 کویتیوں نے چوتھی شادی کی۔ سعودی عرب کے جنرل اتھارٹی فار اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2020 میں جن علاقوں میں مردوں نے سب سے زیادہ ایک سے زیادہ شادیاں کی وہ تھے الباحہ اور حائل کے علاقے، سب سے کم ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے علاقے تھے شرقیہ اور تبوک۔ سعودی حکومت کے ان اعداد و شمار کے مطابق الباحہ میں 14.2% مردوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، جبکہ حائل میں 11.8%، تبوک میں 1.3% اور شرقیہ میں 0.3% مردوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ امارات کی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق شارجہ، عجمان، فجیرہ اور ام القوین میں 2020 میں 8% مردوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، یعنی 2020 میں امارات کی عدالتوں میں کل 381 دوسری شادیاں ہوئیں، جن میں 274 اماراتیوں کی تھیں اور 107 غیر ملکی مقیموں کی۔ قطر میں عرب فیملی فورم فار میرج کے مطابق 2019 میں 7.88% مردوں نے دوسری شادی کی، اور بحرین میں منسٹری آف جسٹس اینڈ اسلامک افیئرس کے مطابق 2020 میں 5163 مردوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، جن میں 4303 بحرینی اور 860 غیر بحرینی شامل تھے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔